پیارے بچوں، آج ہم حقوق العباد کے حوالے سے پڑھیں گے۔ حقوق العباد کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد، عبادت کی دو ہی قسمیں ہیں۔ حقوق اللہ اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد ایسے حق ہیں کہ وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ جس کا حق ضائع کیا ہے وہی معاف کرے گا تو معاف ہو جائیں گے۔ تو آج چند حقوق ہیں: ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، والدین کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق۔ ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق، ان کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے اور بڑے حق بیان کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے خدمت گار ہیں، ملازم ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جس طرح کا کھانا تم خود کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا ان کو بھی کھلاؤ، جس طرح کا لباس تم خود پہنتے ہو اسی طرح کا لباس ان کو بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام ان سے نہ لو، اور اگر کوئی ان کی طاقت سے زیادہ کام لے بھی لیتے ہو تو پھر ساتھ خود بھی شریک ہو جاؤ، ان کے ساتھ خود کام کرواؤ۔ تو یہ ملازم یا ان کو ہمیں گھٹیا نظر سے، ہلکی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک صاحب آپ کی خدمت میں آئے تو عرض کی حضور اگر میرا ملازم کوئی دن میں غلطی کرے تو میں اس کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو حضور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ حضور میں ملازم کو کتنی دفعہ معاف کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تیرا ملازم دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کرو۔ تو ملازم غلطی کرتا ہے تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو کھانا بھی اسی طرح کا کھلانا چاہیے جس طرح کا خود کھاتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمسائے کے حقوق۔ ہمسایہ کا ایک محاورہ ہے کہ ہمسایہ ماں جایا، کہ ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اپنے بھائی کی طرح ہوتا ہے، اور ہمسائے کے بہت سارے حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور حضور فرماتے ہیں جبریل مجھے ہمسایوں کے بارے میں بار بار بتاتے رہے، تو اور اتنا انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ اندیشہ ظاہر ہونے لگا کہ کہیں ہمسائے کو ہماری وراثت کا حقداری نہ بنا دیں، اور حضور نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ تو عرض کی گئی حضور کون بندہ مومن نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمسایوں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، تو ہمیں ہمسایوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں اپنے کون سے ہمسائے کو سب سے پہلے تحفہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا جس کا گھر تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے اس کو تحفہ بھیجا کرو۔ تو والدین کے حقوق ہیں، تو والدین کے تو بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے ادب سے بات کرو، جھک کے بات کرو، انہیں اف تک بھی نہ کہو۔ تو یہ اللہ خود فرما رہا ہے، اور ان کے لیے دعائے بخشش بھی کرو، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی تعلیم خود قرآن نے دی ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہماری نماز کا حصہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دینا۔ تو یہ دعا ہے قرآن کی جو والدین کے لیے خاص طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو والدین، تو حضور نے فرمایا والدین تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ تو والدین کا بھی بہت سارا حق ہے، بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد مزدوروں کے حق ہیں۔ تو یہ اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں نا، تو جتنی بھی یہ بلڈنگیں اور عمارات اور سڑکیں اور روڈ نظر آ رہے ہیں، یہ حقیقت میں یہ مزدوروں کی وجہ سے ہی ہیں۔ آپ ان کا حال نہیں دیکھتے کہ وہ بیچارے صبح اتنی سخت گرمی میں شروع ہوتے ہیں اور نیچے سے اینٹیں اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، اور ان کے پسینے ٹخنوں سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو مزدوروں کو حضور نے بہت حق دیا ہے، اور آپ نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کو فوری طور پر ادا کر دی جائے۔
اس کو جلدی ادا کی جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے، اور جو رزق حلال کا بہترین ذریعہ ہے وہ مزدوری ہی ہے۔ ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے ہاتھوں پر سیاہ گٹے سے پڑے ہوئے تھے، تو حضور نے اس سے پوچھا بھائی تو یہ کیسے سیاہ گٹے ہیں؟ اس نے عرض کی حضور میں پتھر کوٹنے کا کام کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ان ہاتھوں کو چوما کہ یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں جو رزق حلال میں چلتے ہیں۔ تو مزدور کی بڑی شان ہے، مزدور کے بڑے حق ہیں جو اسلام نے اس کو دیے ہیں، اور اسلام نے تو مزدور کی بڑی شان بیان کی ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، بہت ساری اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم پھر پڑھیں گے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔